إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، عقیدہ ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی قسط نمبر 3 آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سامعین، سابقہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کس طرح اس امت میں ان کے علماء نے بگاڑ ڈالا ہے اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر نئے نئے عقائد و اعمال گڑھ لیے گئے ہیں۔ آج سامعین ہم انہی گمراہیوں پر بات کریں گے جو ان فرقوں کے علماء نے پھیلائی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کا نازل کردہ قانون سن لیجئے۔ اللہ تعالی سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون کہ انسان نے خود جس چیز کے لیے کوشش کی ہوگی وہی اس کو ملے گا۔ سامعین، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی دوسری آیات اسی قسم کا قانون بیان کرتی ہیں، لیکن اس آیت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب فتویٰ صادر فرما گئے ہیں کہ آیت للانسان الا ما سعى کو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم سے منسوخ ہے۔ فتح محمودیہ جلد نمبر 1 صفحہ 43 میں یہ بات کی گئی ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا گیا ہے کہ صحیح قول تو یہ ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں جو لیس للانسان الا ما سعى کا حکم تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، حج اور تمام نیکیوں کا ثواب صرف کرنے والے کو ملے گا اور دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ حکم موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے محسوس تھا۔ امت اسلامیہ مرحومہ کے لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور آیت والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم اس کی ناسخ آیت ہے۔ تفسیر مظہری اردو جلد یزدہم صفحہ نمبر 178۔ اب سامعین، قاضی صاحب نے اس بات کو تو تسلیم کیا ہے کہ ایک نیک عمل کا بدلہ صرف عمل کرنے والے کو ہی ملے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ یہی بات تو ہم نے بھی بیان کی تھی، لیکن ان کا موقف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حکم ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے لیے مخصوص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے مستثنا ہے۔ نمبر 2، گو یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے مگر اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، الحقنا بہم ذریتہم اس کی ناسخ ہے۔ تو سامعین، ہم ان تینوں معاملات کے لیے اللہ کی کتاب سے رجوع کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے لیے کیا علیحدہ علیحدہ طریقہ کار مقرر کیے ہیں؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے، ما وصى به نوحا، جس کا حکم نوح کو دیا گیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جسے ہم نے
تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں متفرق نہ ہو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الفضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الاولی والآخرہ، کہ میں عیسیٰ سے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نزدیک ہوں۔ قالوا کیف یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ من علات و امہاتہم شتیٰ، کہ سارے نبی ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور ماں علیحدہ علیحدہ، ودینہم واحد، اور سب کا ایک ہی دین ہے، فلیس بیننا نبی، بس میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ سامعین، بیان کردہ قرآن و حدیث کے دلائل اس بات کی مکمل وضاحت کرتے ہیں کہ کلیات دین تمام امتوں کے لیے ایک ہی مقرر کی گئی ہیں، یا اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ تمام امتوں کا مقصد تحلیق، ان کا مطالبہ زندگی، ان کا معاملہ قبر، اور پھر قیامت کے دن اکٹھا کیا جانا، اور پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا و سزا کا فیصلہ، یہ سارے معاملات یکساں ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید میں احکامات دیے گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہی باتیں پچھلی امتوں پر بھی نازل کی گئی تھیں۔ سامعین، اللہ کی کتاب کے واضح احکامات کے باوجود اپنے اکابرین کی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا تھا، مگر وہ اس امت کے لیے حلال ہیں۔ اب اس قسم کی باتیں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، لیکن قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 93 اور آیت نمبر 94، سورۃ النساء آیت نمبر 160 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حرام کی جانے والی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئی ہیں، یہ ان کی ظالمانہ روش اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے جرم کی پاداش میں حرام کی گئی ہیں، یہ ان کو سزا دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یوم السبت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا اور ہمارا تو یوم عبادت علیحدہ علیحدہ ہے، اسی طرح ان کی اور ہماری شریعت بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن سامعین، یہ ساری ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آنے والوں کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، صرف اتنی بات کہ ان کو یعنی یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر یہی یعنی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ فاختلفوا فیہ، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ فہدانا اللہ فالناس لنا فیہ، پھر ہم کو اللہ نے اس کی طرف ہدایت دی۔ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد، پس وہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں، یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ سامعین، واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے جمعہ کا دن ہی مقرر کیا تھا کہ اس دن عبادت کو محسوس کیا جائے، مگر یہود نے اسے اختلاف کیا اور یوم السبت یعنی ہفتے کا دن چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی دن مقرر کر دیا۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے اس سے بھی روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ہی ذلیل ترین عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں کیا ہے۔ تو سامعین، اب ہم ان کے اس بیان کی طرف آتے ہیں کہ کیا سورۃ النجم کی وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں کسی بھی آیت کو منسوخ کرنے کا اپنا طریقہ کار بتلاتے ہیں۔ فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم اپنی اس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا،
اس کی جگہ اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار تو واضح ہو گیا کہ جب بھی کوئی آیت منسوخ کی جاتی ہے تو اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت نازل کر دی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورۃ البقرہ کی آیت صوم کے حوالے سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت نمبر 185 اپنے سے ما قبل آیت کی ناسخ ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ النجم کی مذکورہ آیت سورہ طور کی آیت سے منسوخ ہے، تو سامعین ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ سامعین، ان کا یہ کہنا محض اپنے بڑوں کے وضع کردہ باطل عقیدے کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ آیت ہرگز منسوخ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصہ بعد کا ایک واقعہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور آخر میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَىٰ پڑھی۔ سامعین، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 12 یا 13 سال بعد کا ہے، یعنی اس وقت کا واقعہ ہے جب قرآن کا نزول مکمل ہو چکا تھا، جو آیت منسوخ ہونا تھی اور جو نازل ہونا تھی وہ ہو چکی تھی، اور امت کی ماں وہ عظیم ہستی جن کے حجرے میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا یہی آیت پڑھ کر بتا رہی ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، یعنی سامعین یہ آیت نافذ العمل ہے، اس کے بارے میں یہ علم کے پہاڑ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب سامعین، اس تمام وضاحت کے بعد اس مسئلے پر مزید گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ہم اس کی ناسخ آیت پر بھی بات کریں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے گمراہی کا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے تو ہم اس بات کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ کیا الحقنا بہم ذریتہم والی آیت اس کی ناسخ ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طور آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جس نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہ کریں گے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے یا گروی ہے۔ سامعین، سورہ طور کی یہ آیت جس رکوع میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو جنت میں مومنوں کو حاصل ہوں گی۔ اسی پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اولاد کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ہوگی تو ایماندار، لیکن اعمال میں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ کم درجہ کی جنتوں میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ماں باپ سے ملانے کے لیے اعلیٰ درجے کی جنتوں میں داخل کر دیں گے، یعنی جس میں ان کے ماں باپ ہوں گے، اور یہ سب محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، کسی ایصال ثواب کے نتیجے میں ہرگز نہیں۔ جیسے کہ اسی آیت کا آخری حصہ کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے، یعنی ملنی ہر شخص کو اپنی ہی کمائی ہے، لیکن یہ اللہ کا مزید فضل ہوگا کہ وہ ایک خاندان والوں کو یکجا کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 173 میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک اعمال کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے پورے اجر پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے گا۔ اسی طرح سورہ فاطر آیات نمبر 29 و 30 میں بیان کیا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ،
تاکہ اللہ ان کو پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے مزید دے گا۔ اِنَّهُ غفور شکور، وہ اللہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اب سامعین، سورہ طور کی جس آیت سے سورہ نجم کی آیت کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس آیت کا آخری حصہ یعنی کل امرئ بما کسب رہین کہ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے، ان کے اس سارے کے سارے باطل استدلال کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں وہی تو بات بیان کی جا رہی ہے جس کے منسوخ ہونے کا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو کیا ناسخ اور منسوخ دونوں آیات کا مضمون ایک ہی ہوتا ہے؟ سامعین، مختصر یہ کہ اس عقیدے کو گڑھنے اور پھیلانے کے لیے یہ لوگ قرآن مجید سے یہ عقیدہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن و حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔ ایک مسلم کا عقیدہ تو ہر حالت میں اللہ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ عظیم قرآن ہے جس کا عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی صورت میں ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ اس لیے سامعین، یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ کی کتاب کسی چیز کا رد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ بات ثابت ہو جائے۔ لیکن سامعین، یہ فرقہ پرست یہ باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ان احادیث کا بھی جائزہ لیا جائے جن کو بنیاد بنا کر اس عقیدے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سامعین، انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں احادیث کے حوالے سے اس عقیدے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال اور عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گمراہ کن اور باطل عقائد سے ہمیں اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔